درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھی تھی۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس کی آیت کو سمجھا تھا، اس کا مفہوم سمجھا تھا کہ اس میں ایک بات یہ بیان کی گئی کہ آخر میں اہدنا الصراط المستقیم کی آیت سے صراط مستقیم کو طلب کیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی گئی کہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے۔ مفسرین کرام اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اسی صراط مستقیم کی تفصیل کہ صراط مستقیم کیا ہے، گائیڈ لائن پوری آگے کی تمام صورتیں اور تمام آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت سورہ بقرہ ہے، جو سب سے لمبی صورت کہلاتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ مدنی ہے، یعنی اس کی چند آیتوں کو چھوڑ کر کے تمام کی تمام آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، اور کل 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع اس پوری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ سامعین و ناظرین، یہ ہم نے سورہ بقرہ کی پوری ایک آیت پہلا رکوع تلاوت کی۔ اس پہلے رکوع میں پہلی آیت الف لام میم ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی ان حروف کو پڑھنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، کاٹ کاٹ کر پڑھتے ہیں۔ الف پہلے پڑھتے ہیں، الف لام میم، اس طرح کر کے الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی کوئی بیان نہیں کیے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق الف لام میم یا جس طریقے سے حروف مقطعات جتنے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے اہل عرب میں لکھنے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ مضمون شروع کرنے سے پہلے حروف مقطعات کا استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا واقعہ نہ تو کفار کی طرف سے پیش آیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا ہو کہ آپ سورت کو حروف مقطعات سے کیوں شروع کرتے ہیں، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس بارے میں کوئی سوال پوچھا۔ اور مولانا مودودی کہتے ہیں اس کے بعد، یعنی پھر دھیرے دھیرے ایسے صحابہ کے بعد پھر عربوں نے بھی یہ طریقہ چھوڑ دیا، اس طرح سے لکھنے کا طریقہ انہوں نے بھی چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پھر بعد میں سوالات آنے لگے کہ قرآن کریم میں کی صورتوں کو اس سے کیوں شروع کیا گیا۔ اس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، تو اس کے معنی اور اس کے مطلب کے پیچھے ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت، کیونکہ اگر اس کا مفہوم سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا تو آپ سب ضرور اس کے بارے، اس کی تفصیل، اس کے معنی اور اس کی شرح کرتے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ ایک حدیث میں صاف وارد ہے کہ جہاں پہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اس میں اس کی مثال دی گئی ہے کہ الف لام میم میں ایک الف اور لام اور میم، ان 3 حرف پہ 330 ثواب، اس طرح کا حدیث کا مفہوم ہے، یعنی ہر حرف پہ الگ الگ ثواب ملتا ہے۔ یعنی یہ اگرچہ ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے حروف مقطعات کا، لیکن اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے۔ یہ دوسری آیت قرآن کریم سے متعلق ہے۔
کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ یعنی قرآن کریم کے بارے میں یقین دلایا گیا کہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس کی سچائی پہ، اس کی صداقت بیانی پہ، اس کی وحی ہونے پہ، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے پہ، کلام اللہ ہونے میں اور اس کی حفاظت میں، ان تمام چیزوں میں کوئی شک نہیں۔ یہ مکمل وحی اور مکمل قطعی ہے، قطعی الدلالہ اور قطعی الثبوت، یہ پورا قرآن کریم ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم سے متعلق کسی آیت کے بارے میں، کسی صورت کے بارے میں، اس کے بیان کردہ کسی حکم کے بارے میں انسان کو ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد اسی دوسری آیت میں پھر اس کا مقصد بیان کیا، قرآن کریم کیا ہے، کس کے لیے ہے، بتایا گیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، ہدایت کا سامان ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کی بھی تفصیل بیان کی کہ متقی کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ بیان کی کہ متقی کی پہلی صفت یہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے چھپی ہوئی چیزوں پر جو ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، یعنی اپنے رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے۔ غیب پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو عقل اور حواس میں نہ آ سکیں وہ غیب میں شامل ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں عقل اور حواس میں نہ آ سکیں اور ان پر ایمان لانے کا حکم دیا جائے تو ان پر ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ فرشتوں پر ایمان لانا اور جنات پر ایمان لانا، جنت دوزخ یا آخرت کے بعد، آخرت کے اندر عقیدہ آخرت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں، عالم برزخ، عذاب قبر، یہ تمام چیزیں یہ غیب میں سے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ کہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کا مطلب یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور وقت پر نماز پڑھتے ہیں، جو ٹائم نماز کا فکس اس ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں، جس طریقے سے شریعت میں جو حکم دیا جائے نماز کے بارے میں اس پہ وہ مکمل کھرے اترتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ اس میں یہ کہ جو اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، یعنی جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، ایسا نہیں کہ وہ بالکل لٹا دیں، ایک دم خرچ کرتے ہیں اور کنگال ہو جائیں فقیر، ایسا نہیں، بلکہ جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، اور جتنے خرچ کرنے کا حکم ہے اتنی، حتی الوسع کا لفظ جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایمان کی بات کی گئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اس میں چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ، یعنی متقین کی صفت بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، یعنی آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا صرف، یعنی اس کو دل سے مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پہ اس بات کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اللہ کا کلام ہے، لیکن عمل کرنا پہلے کی کتابوں پہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ یہ الگ موضوع ہو جاتا کہ کہاں کہاں تحریف ہوئی، کیسے تحریف ہوئی اس پر، لیکن وہ کلام الہی ہے، وہ وحی الہی کا تعلق ان کتابوں سے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیگر انبیاء پہ جو بھی کتابیں، خواہ وہ کتابیں ہوں، صحف ہوں یا جو بھی ہوں، چھوٹے رسالے ہوں، تو وہ چیزیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی
آخر اس سے پہلے تو دنیا کی باتیں کی جب وہ تو دنیا کے بارے میں کہ یہ دنیا میں خرچ کرتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے نماز قائم کرتے ہیں، لیکن اس سے وبالآخرۃ ہم یوقنون سے یہ بتایا گیا کہ ایک ایسی دنیا بھی ہے، یعنی اس کے بعد یہ آخرت کا لفظ بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کے اندر موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں، وہ قبر سے لے کر کے اور عالم برزخ کے بعد پھر حشر و نشر کے بعد حساب و کتاب کے بعد دیدار الہی کے بعد پھر جنت جہنم، یہ تمام جو مراحل ہیں حیات بعد الموت کے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں یقین رکھنے میں، یعنی ان تمام باتوں پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ اس صفت سے متصف ہیں، یعنی وہ تو متقین ہیں ہی، اب ان کے بارے میں یہ کہا گیا، یعنی جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، یعنی جو جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور اس کتاب پر، اس سے پہلی کتاب پر، یعنی اللہ کے کلام ہونے پر، یعنی اس بات پر کہ اللہ دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے اپنے وحی کے ذریعے کتابیں نازل کرتا رہا ہے، اور سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد پھر آخرت یعنی اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے۔ ان تمام باتوں پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان تمام باتوں کا جو لوگ یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ یعنی ان چیزوں پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان راہ ہدایت پہ ہوتا ہے، اور اصل کامیابی یہی ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لایا جائے۔ اب جو لوگ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں آگے ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، بے شک جن لوگوں نے انکار کر دیا، برابر ہے ان کے حق میں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اب ان کے حق میں آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں سکتے کہ وہ ایمان لیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کے ذمے دعوت پہنچا دینا ہے، آپ دعوت پہنچا دیں، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ مطلب ایک طرح سے ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا۔ اب فیصلہ کیا ہوا؟ وہ فیصلہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر بند لگا دیا، وعلی ابصارہم غشاء، اور ان کی نگاہوں پہ پردہ ڈال دیا، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کافرین حق واضح ہونے کے بعد ان کے تمرد، ان کی سرکشی اور ان کے عناد کی وجہ سے اللہ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یعنی ایک طرح سے ان کے دل مردہ ہو گئے۔ جب ان کے دل مردہ ہو گئے تو اللہ نے پھر ان کے اندر حق بات سننے، دیکھنے، سمجھنے اور حق بات کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی مسخ کر دی۔ یہ ہے مہر لگانے کا مطلب۔ یعنی اس پوری آیت میں کامیاب اور ناکام کی صفت بیان کی۔ کامیاب وہ ہے جو ان چیزوں پر ایمان لائے، اس کی، اور جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہوئے قرآن کریم کو پھر آگے پڑھے گا، وہ اس کے لیے قرآن کریم رہنما بنے گی، اور جو ان چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا، وہ کتنا بھی قرآن کریم پڑھتا رہے، اس کے لیے قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گی اگر وہ ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ ان کے بارے میں قرآن کریم میں فیصلہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر، جو ان چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کی نگاہوں کے سامنے پردہ پڑ گیا۔ تو اب ان کے سامنے جو حق بات آئے گی وہ چھپا لیں گے، اور یہی ایک دم زندہ مثال یہ ہے کہ جن کے اندر یہ ایمان نہیں ہوتی، وہ قرآن کریم بہت سے ایسے سائنسداں ہیں اور گزرے ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بیان کردہ پیشین گوئی برحق ہے، لیکن ان کے لیے قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ نہیں بری، وہ ایمان نہیں لا سکے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کا بنیادی بات، وہ نہ تو قرآن کو کلام الہی مانتے تھے، وہ نہ قرآن کے علاوہ جو دوسری وحی کی کتابیں ہیں اس پر ایمان رکھتے تھے، وہ نہ تو ایمان بالغیب کے قائل تھے،
یعنی یہ صفت ان کے اندر چونکہ نہیں تھی، اس لیے یہ کتاب ان کے لیے ہدایت نہیں بنی۔ اگر وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتے تو یہ کتاب ان کے لیے ہدایت بنتی۔